السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیسی گزری آپ لوگوں کی عید؟ اچھی گزری ہوگی، لیکن جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے تو پتہ نہیں اب کیسی گزری ہے۔ میری تو گرمی میں بھی گزری ہے، اور وہ اتنی زیادہ گرمی ہے نا کہ ان بیئریبل ہو رہا ہے۔ جتنی سردی پڑی تھی اس سے زیادہ بڑھ کر گرمی پڑ رہی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگا ہوں، وہ ٹاپک آج کے معاشرے کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ہر بندے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ کتنے دن تک جو نفرت ہے وہ ہمارے دل کے اندر رہے گی تو ہمارے جو ریلیشن ہیں ان کے ٹوٹنے کا اور دوبارہ نا قائم ہونے کا خطرہ کس حد تک لاحق ہو سکتا ہے، وہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو بات کی گئی ہے کہ اگر آپ آپس میں لڑتے ہیں مسلمان تو 3 دن تک لڑائی جو ہے وہ قائم نہیں رہنی چاہیے۔ اس سے پہلے 3 دن سے پہلے آپ لوگ لڑائی کو ختم کر دیں۔ تو سیم اسی طرح کا جو موضوع ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ، کہ جو لڑائی ہے وہ کتنے دن تک رہے گی تو ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اگر لڑائی جو ہے وہ آپ کی 7 دن تک قائم رہتی ہے، کم سے کم 1 ویک تک قائم رہتی ہے، تو آپ کا جو ریلیشن ہے وہ ٹوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ 1 ویک سے پہلے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے ریلیشن کو قائم رکھنے کی خاطر اپنے جو فائٹنگ ایپ کا جو کلیشز ہیں ان کو آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں کہ ایک چیز ہے نا، وہ جتنا اس پہ وقت جو ہے نا وہ لگتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو نفرت ہے اگر ہم اس کو زیادہ وقت تک رکھیں گے تو اتنی ہی بڑھے گی، جس سے ہمارے جو رشتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو نا ایک ایگزامپل کے ساتھ آج سمجھاتا ہوں کہ ایک نا ٹیچر ہوتا ہے کلاس روم کے اندر نا، اور اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ بڑا اوبیڈینٹ ہوتا ہے اپنے ٹیچر کا، بڑا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کی بات کو مانتا ہے، بڑے تہ دل سے اوبے کرتا ہے ٹیچرز کی۔ تو لیکن وہ نا اپنے فیلوز کے ساتھ بہت زیادہ لڑتا ہے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے ہی۔ تو ٹیچر نا اس کو آبزرو کرتا ہے کہ یہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کی یہ جو عادت ہے نا یہ اچھی نہیں ہے کہ جو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ روزانہ لڑتا ہے۔ تو نا وہ اس بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نا ایک کام کرنا ہے۔ بیٹا وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی سر بولیں۔ کہتا ہے کہ بچے کل سے نا آپ نے کچھ آلو جو ہے نا وہ شاپر کے اندر ڈال کر لے کر آنے ہیں۔ تو وہ بچہ نا وہ آلو لے کر آتا ہے، تو کل آلو لا کر نا ڈائس کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ لیں سر میں نے آلو جو ہے نا میں لے آیا ہوں۔ تو ٹیچر کہتا ہے بیٹا اسے اٹھائیں ڈائس سے اور اپنے پاس نا ڈیسک کے اوپر رکھ لیں۔ تو بچہ اٹھا کر واپس لے آتا ہے، تو کہتا ہے سر آپ نے بولا تھا۔ تو ٹیچر کہتا ہے کہ جی بیٹا میں نے بولا تھا، لیکن ان آلوؤں کی مجھے ضرورت نہیں ہے بلکہ ان آلوؤں کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو جب وہ آلو اپنے پاس رکھتا ہے نا تو ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا ان آلوؤں کو آپ نے نا ہر جگہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ نے پلے گراؤنڈ میں جانا ہے تو وہاں بھی آلو لے کر جانے ہیں، مسجد میں جانا ہے تو وہاں بھی آلو لے کر جانے ہیں، گھر میں وہاں بھی آلو اپنے ساتھ ہی لے کر جانے ہیں۔ ایون دیٹ کہ کہیں بھی جانا ہے کسی رشتہ دار کے گھر، کسی دوست کے گھر، تو آپ نے آلو وہاں ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیچر نے یہ بات کیوں کی کہ آلو جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں؟ یہ اس لیے بات کی کیونکہ جب ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں تب بھی وہ نفرت ہمارے دل میں ہوتی ہے، پلے گراؤنڈ میں جاتے ہیں تب بھی، کسی کے گھر جاتے ہیں تب بھی وہ نفرت ہمارے دل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ٹیچر نے بات کی کہ آلو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ 2-3 دن گزرے تو آلو جو تھے وہ خراب ہو گئے۔ تو اس ٹیچر نے یہ بات کی کہ یہ اب نا، اور بچہ اگر کہتا ہے کہ ٹیچر کو کہ سارے یہ آلو اب نا خراب ہو گئے ہیں، تو کہتا ہے کہ اب میں اسے کیا کروں، پھینک دوں؟ تو ٹیچر کہتا ہے نہیں بیٹا اب یہ 2-4 دن اور رکھیں۔ جب 2-4 دن وہ آلو جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے پاس اور رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آلو 1 ہفتے کے بعد نا جو ہے نا ان کے اندر سے بہت گندی سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگلے دن آ کر بچہ کہتا ہے کہ سر اب ان بیئریبل ہو گیا، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر ٹیچر کہتا ہے کہ
ہاں بیٹا میں نے آپ کو آلو پتہ کیوں دیے تھے؟ اسی لیے کیونکہ آپ آپس میں لڑتے ہو، ڈیلی بیس پہ لڑتے ہو اور نفرت پیدا کرتے ہو، اور جتنی زیادہ نفرت پیدا ہوتی ہے اور جتنے زیادہ دن گزرتے ہیں تو پھر آپ لوگ ایک دوسرے کے بغیر رہنا سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے رشتے جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، کہ اس لیے کہ وہ نہیں مجھے بلاتا تو میں کیوں بلاؤں۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، وہ مجھے میسیج نہیں کرتا تو میں میسیج کیوں کروں، وہ مجھے کال نہیں کرتا تو میں کال کیوں کروں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے رشتوں کو کمزور کرتی ہیں۔ بہانے سے ہی کال کرتے رہا کریں، آپ لوگوں کے لیے میری سجیشن ہے، کال میسیج حال چال پوچھتا رہا کریں، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کا حال پوچھتے رہیں گے تو اس سے آپ جب کل کو مر جائیں گے تو آپ کے جنازے کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا یہ چیز۔ آپ کے جنازے میں جو لوگ ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، تو آپ کی آخرت کا بھی یہ ایک سورس بنیں گے۔ تو بچے کو ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا دیکھ لیا نا آپ نے، ایک ہفتہ گزرا ہے تو اس کے اندر کتنی گندی بدبو آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو بچہ کہتا ہے جی سر۔ بچہ بڑا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، ٹیچر کی بات کو مانتا ہے، تو کہتا ہے کہ بیٹا اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ لڑے ہیں تو کوشش کریں 2 سے 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو صلح ہے وہ ہو جانی چاہیے۔ آپ اس لڑائی کو، اس فائٹ کو، ان کلیشز کو ختم کر دیں 2-3 دن کے اندر اندر۔ تو کوشش یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو ٹیچر، وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی سر ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جتنا زیادہ وقت لگتا ہے کسی لڑائی پہ اتنی زیادہ بڑھتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں 1 ہفتے تک آلو جو تھے وہ انہوں نے بدبو پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا اسی طرح سیم ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہم 1 ہفتہ گزار لیتے ہیں کسی کے بغیر تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے نہیں بات کی تو میں بھی نہیں کروں گا، اس کا گزارا ہو رہا ہے تو میرا بھی ہو جائے گا۔ تو اس طرح دن گزرتے جاتے ہیں اور ہمارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ایون دیٹ پھر لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آلوؤں کو زیادہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آلوؤں کے اندر سے جو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح لاسٹ پہ انسان کے اپنے ضمیر سے، انسان کو اپنے آپ سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ یار مجھے کوئی بندہ ہی نہیں بلاتا، میں اتنا زیادہ گندا ہو چکا ہوں، میں اتنا زیادہ برا ہو چکا ہوں۔ تو اسی طرح جب وقت گزرے گا آپ کو خود ریلائز ہوگا اور آپ سے کوئی بندہ ہم کلام نہیں کرے گا تو آپ کو اپنی ذات سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ تو کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے آپس کے جو کلیشز ہیں ان کو ختم کریں، آیا کہ آلوؤں کی طرح آپ کے اپنے اندر سے، آپ کے اپنے ضمیر سے بدبو آنا شروع نہ ہو جائے اور آپ کو اپنے آپ سے ہی نفرت نہ ہو جائے، آپ کو اپنی ذات سے ہی اتنی نفرت نہ ہو جائے کہ آپ سوسائٹی کے اندر رہنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری اس بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔